آپ یہی الفاظ دیوار کے اوپر نا عربی میں لکھ دیں تو لوگ یہاں پہ پیشاب نہیں کریں گے۔ تو ایسا ہی ہوا جب انہوں نے وہی بات جو ہے وہ کنورٹ کر کے عربی میں دیوار کے اوپر لکھ دی نا، تو جناب وہاں پہ لوگوں نے جہاں جہاں پہ لوگ پیشاب کرتے تھے نا، سبھی جگہوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ عربی میں وہ عبارت لکھ دی، تو وہاں پہ لوگوں نے پیشاب کرنا بند کر دیا۔ پاکستان کے اندر جاہلوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک ڈھونڈنے نکلے نا تو ہزار مل جاتا ہے۔ یہ موبائل کی اسکرین کے اوپر آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے نا، یہ لاہور کے اندر کل 25 فروری کو واقعہ ہوا کہ ایک عورت جو ہے جس نے عربی برانڈ کا ایک عبایا پہنا ہوتا ہے جس کے اوپر حلوہ لکھا ہوتا ہے عربی کے اندر، بازار کے اندر جا رہی ہوتی ہے، ایک بزرگ انسان اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو عربی میں اس کے عبایا کے اوپر لکھا ہوا اور یہ تو قرآن پاک کی بے حرمتی ہے۔ وہاں پہ وہ بزرگ جتنے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو اشتعال دلاتے ہیں اور سب لوگ اس عورت کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ کسی سمجھدار انسان نے وہاں پہ پولیس کو کال کی ہے اور کال کر کے جب پولیس آئی ہے تو یقین کریں گا پولیس نے اپنی جان کے اوپر کھیل کے اس عورت کو وہاں پہ وہاں سے بچا کر لے کے گئے، اور بعد میں پولیس نے اس عورت کو مجبور کیا کہ آپ لوگوں سے معذرت کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ بات ناظرین اصل میں ہے کیا کہ یہ ایک عربی برانڈ ہے، اور جتنے بھی لوگ سعودیہ سے مجھے دیکھنے والے ہیں یا جتنے بھی لوگ سعودیہ کے اندر رہتے ہیں کام کرتے ہیں ان کو بخوبی پتہ ہوگا کہ سعودیہ کے اندر یا جتنے بھی یہ عربی ممالک ہیں ان کے اندر اس طرح کے عبائے دیکھنا ایک بہت ہی عام بات ہے۔ اس کے عبائے کے اوپر عربی میں حلوہ لکھا ہوا تھا، اور حلوے کا مطلب جو ہے وہ عربی میں اگر ہم کنورٹ کریں تو حسین اور خوبصورت اور میٹھا جو ہے وہ اس کا مطلب نکلتا ہے۔ تو اس عبائے کے اوپر اس کو لکھا گیا تھا۔ تو ہم لوگ اتنے بیوقوف ہیں، یقین کریں کہ ہم لوگ خود پتہ نہیں کتنے برے ہوں، لیکن کسی کو دیکھ کے نا ہم لوگ مذہب اسلام کے نام کے اوپر ہم لوگوں کو بڑی جلدی اشتعال آتا ہے۔ اتنے ہم لوگ بیوقوف اور جاہل ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی اکثر ڈراموں کے اندر اور ہمارے عام روٹین کے اندر بھی یہ جو ڈریس ابھی آپ کو موبائل کی اسکرین کے اوپر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، نیوز پیپر ڈریس جس کو کہا جاتا ہے، یہ عام جو ہے وہ لوگ یہاں پہ پہنتے ہیں۔ اس کے اوپر انگلش میں لکھا ہوتا ہے، نیوز پیپر ڈیزائن بنے ہوتے ہیں انگلش کے اوپر، انگلش میں لکھا ہوتا ہے۔ خدا ناستہ اگر یہی چیزیں، یہ ساری باتیں جو انگلش میں لکھی ہوئی ہیں یہ جو ہے وہ عربی میں لکھی گئی ہوتی تو کیا وہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہو جانی تھی؟ آپ سب کو نہیں پتا کہ عربی صرف جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات نہیں ہے بلکہ عربی ایک زبان بھی ہے۔ تو عربی اگر ایک زبان ہے، انگلش زبان اگر اس طرح نیوز پیپر ڈریس کے اوپر استعمال ہو سکتے ہیں تو وہی الفاظ اگر ہم لوگ عربی میں کنورٹ کر کے کسی چیز کے اوپر لکھ دیتے تو اس کی وجہ سے قرآن پاک کی کوئی بے حرمتی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سارے معاملے کو جو ہے وہ میں آپ کو ایک مثال سے بھی سمجھا سکتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا۔ یہ اوریجنل واقعہ آپ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ کہیں مرضی جہاں مرضی آپ لوگ سرچ کر کے دیکھ لینا کہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگ دیواروں کے ساتھ پیشاب جو ہے وہ کرتے تھے، اور وہاں کی گورنمنٹ نے لوگوں کو بڑا سمجھایا، لوگوں نے بھی منع کیا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیواروں کے ساتھ یا سڑکوں کے ساتھ آپ لوگ پیشاب نہ کریں، اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلے مسائل بنتے ہیں گزرنے والوں کے لیے۔ تو لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو وہاں کے لوگوں نے کیا بولا، پہلے انہوں نے شاید اپنی جو ان کی زبان ہے بنگالی اس میں لکھا ہوا تھا، لیکن بعد میں نا ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ مسلمان لوگ ہیں تو یہ عربی کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، تو آپ یہی الفاظ دیوار کے اوپر نا عربی میں لکھ دیں تو لوگ یہاں پہ پیشاب نہیں کریں گے۔ تو ایسا ہی ہوا جب انہوں نے وہی بات جو ہے وہ کنورٹ کر کے عربی میں دیوار کے اوپر لکھ دی نا، تو جناب وہاں پہ لوگوں نے جہاں جہاں پہ لوگ پیشاب کرتے تھے نا سبھی جگہوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ عربی میں وہ عبارت لکھ دی، تو وہاں پہ لوگوں نے پیشاب کرنا بند کر دیا۔ تو اس کا مطلب اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب جو سعودیہ کا وہ برانڈ تھا انہوں نے جو اپنی زبان کے اندر، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا کہ یہاں سے جو ہے وہ بیرون ملک کے لوگ بھی آئیں گے اور آگے یہاں سے خرید، یا اس طرح کے جاہل لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر کہ جو عربی کے صرف مطلب کو نہیں سمجھتے، لیکن وہ جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ عربی میں بات لکھی ہوئی ہے تو جناب یہ جو ہے وہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ تو خدا را ان چیزوں سے نکلیں۔ جس چیز کی ذات اللہ تعالیٰ کی، جس چیز کی شان جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات بڑھا دیتی ہے، اس کی شان کوئی بھی انسان کم نہیں کر سکتا، اور قرآن پاک کی عزت کا وعدہ، جو عزت کا ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے وہ جلد بازی نہ کیا کریں، بات کرنے سے پہلے سوچا کریں۔ اگر پولیس وہاں پہ خدا نخواستہ نہ آتی تو ان لوگوں نے تو اس عورت کو مار دینا تھا۔ یہ سیالکوٹ کے اندر واقعہ ہوا تھا، راجکو فیکٹری کے اندر، سبھی کو پتہ ہے، آج تک اس کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس کے اندر بھی کیا ہوا تھا کہ بات تو ہے کوئی نہیں تھی، لیکن لوگوں نے اشتعال کے اندر آ کے اس بیچارے کو زندہ جلا دیا تھا۔
تو خدا را ایسے کام نہ کیا کرے، اس سے جو ہے وہ ہمارے ہی مذہب کا نام بدنام ہو رہا ہے۔